سفید لباس والی بچی۔ عاصم، اس کی بیوی فائزہ اور ان کی 6 سالہ بیٹی نورین نے شہر سے دور ایک پرسکون جگہ پر نیا گھر خریدا۔ گھر کافی بڑا تھا، خاموش اور سب کچھ بظاہر نارمل لگتا تھا۔ پہلے ہفتے سب کچھ ٹھیک رہا، لیکن دوسرے ہفتے سے عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک رات فائزہ کی آنکھ ایک آواز سے کھلی، جیسے کسی کے ننگے پاؤں فرش پر چلنے کی آہٹ ہو۔ اس نے سوچا کہ شاید نورین باتھ روم گئی ہے، مگر جب اس نے جھانک کر دیکھا تو نورین گہری نیند میں تھی۔ اگلی رات پھر وہی آہٹیں، مگر اس بار دروازہ خود بخود آہستہ سے کھلا اور ایک سایہ کمرے میں داخل ہوا۔ فائزہ نے آنکھیں بند کر لیں، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جب اس نے دوبارہ دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ اگلے دن نورین نے کچھ اور ہی بات کہی۔ امی، رات کو ایک آپی آتی ہیں میرے ساتھ کھیلنے، ان کے بال لمبے ہیں اور وہ سفید کپڑے پہنتی ہیں۔ فائزہ کا دل دہل گیا۔ بیٹا، کون آپی؟ وہ کہتی ہیں کہ ان کا گھر یہی تھا، اب انہیں تنہائی لگتی ہے۔ فائزہ اور عاصم نے اس بات کو ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کیا، لیکن چند دن بعد جب عاصم رات کو اٹھا تو وہ منظر ناقابل یقین تھا۔ نورین کمرے کے کونے میں بیٹھ کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ آپ نے میری گڑیا کو کیوں توڑا؟ آپ کو دوبارہ نہیں کھیلنے دوں گی۔ اور پھر ایک جھٹکے سے نورین کی گردن پیچھے کی طرف مڑی، جیسے کسی نے زور سے دھکا دیا ہو۔ عاصم فوراً دوڑا اور نورین کو سنبھالا۔ وہ بے ہوش تھی، مگر اس کے ہاتھ میں ایک پرانی میلی کچیلی سی گڑیا تھی جو ان کے گھر میں کبھی نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ ایک مقامی بزرگ کے پاس گئے، جنہوں نے سنا تو گہری سانس لی۔ یہ گھر سالوں پہلے ایک خاندان کا تھا۔ ان کی چھوٹی بیٹی زینب حادثاتی طور پر کمرے میں بند ہو کر دم گھٹنے سے مر گئی تھی۔ اس کی گڑیا اس کا سب کچھ تھا۔ اب وہ ہر اس بچی کے ساتھ کھیلنے آتی ہے جو اس کے کمرے میں سوتی ہے، مگر اگر کھیل میں کچھ غلط ہو جائے تو زینب بہت ناراض ہو جاتی ہے۔ اسی دن عاصم نے گھر خالی کر دیا۔ آج بھی جو اس گھر کے قریب سے گزرتا ہے، رات کے وقت کھڑکی سے ایک چھوٹی بچی کو سفید لباس میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں گڑیا اور چہرے پر عجیب سا خالی پن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ کسی نئی دوست کی تلاش میں ہے، کوئی جو اس کے ساتھ رات کو کھیل سکے۔